أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك وكنا طرائق قددا۔ اے پیغمبر کہہ دو میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے اور نہ کوئی بیٹا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو حقیقت سے بہت دور ہیں، اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، اور اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر چڑھا دیا تھا، اور یہ کہ جیسا گمان تم لوگوں کا تھا انسانوں نے بھی یہی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ کہ ہم پہلے سن گن لینے کے لیے آسمانوں کی کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے، اور یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آیا زمین والوں میں سے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں، اور ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں۔ آیات کی تشریح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح انسانوں کے لیے پیغمبر بنایا گیا تھا، اسی طرح آپ جنات کے لیے بھی پیغمبر تھے، چنانچہ آپ نے جنات کو بھی تبلیغ فرمائی، اور جنات کو تبلیغ کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ آپ کی نبوت سے پہلے جنات کو آسمانوں کی قریب تک پہنچنے دیا جاتا تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد
انہیں آسمانوں کے قریب جانے سے اس طرح روک دیا گیا تھا کہ جب کوئی جن یا شیطان آسمان کے قریب پہنچتا تھا تو اسے ایک روشن شعلے کے ذریعے مار بھگایا جاتا تھا، جیسا کہ سورہ حجر نمبر 15 آیت 17 اور سورہ صافات نمبر 37 آیت 10 میں گزر چکا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جنات نے جب اس بدلی ہوئی صورتحال کو دیکھا تو ان کے دل میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے، کہ اب انہیں آسمان کے پاس بھی پھٹکنے سے روک دیا گیا ہے۔ اس غرض کے لیے ان کی ایک جماعت دنیا کا دورہ کرنے کے لیے نکلی۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور نخلا کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ وہاں آپ نے فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو جنات کی یہ جماعت اس وقت وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس نے یہ کلام سنا تو وہ اسے اطمینان سے سننے کے لیے رک گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے فجر کے وقت قرآن کریم کے پر اثر کلام نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ جنات مسلمان ہو گئے اور پھر اپنی قوم کے پاس بھی اسلام کے داعی بن کر پہنچے۔ انہوں نے اپنی قوم سے جا کر جو باتیں کی، ان آیات میں اللہ تعالی نے ان کا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کی طرف مختصر اشارہ سورہ احقاف سورت نمبر 46 آیت نمبر 30 میں بھی گزر چکا ہے۔ اس کے بعد جنات کے کئی وفود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ نے انہیں تبلیغ و تعلیم کا فریضہ انجام دیا۔ اس سے مراد کفر و شرک اور بد عقیدگی کی باتیں ہیں۔ جس آیت میں جنات نے کہا کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو حقیقت سے بہت دور ہیں، اس سے مراد کفر و شرک اور بد عقیدگی کی باتیں ہیں۔ آیت نمبر 5 میں ہے جیسا کہ اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے۔ اس کی تشریح میں ہے یعنی اب تک ہم غلط عقائد رکھتے رہے، اس کی وجہ یہ تھی سارے انسان اور جنات یہی عقائد رکھتے تھے، اس لیے خیال یہ ہوا کہ اتنے سارے لوگ جھوٹے عقائد نہیں رکھتے ہوں گے، چنانچہ ہم ان کی تقلید میں انہی عقائد کے قائل رہے۔ اور جیسا کہ آیت 6 میں ہے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر چڑھا دیا تھا۔ اس کی تشریح میں ہے زمانہ جاہلیت میں جب لوگ اپنے سفر کے دوران کسی جنگل میں قیام کرتے، اس جنگل کے جنات کی پناہ مانگتے تھے، یعنی اس جنگل کے جنات سے یہ درخواست کرتے تھے کہ وہ انہیں اپنی پناہ میں لے کر تکلیف پہنچانے والی مخلوقات سے بچائیں۔ اس عمل سے جنات یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم انسانوں سے افضل ہیں کیونکہ وہ ہماری پناہ کے محتاج ہیں۔ اس طرح ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور جیسا کہ آیت 7 میں ہے، اور یہ کہ جیسا گمان تم لوگوں کا تھا، انسانوں نے بھی یہی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا۔ اس کی تشریح میں ہے اس فکرے میں جنات اپنی قوم کے دوسرے جنات سے کہہ رہے ہیں جس طرح تم آخرت کے قائل نہیں تھے، اسی طرح انسان بھی اس کے قائل نہیں تھے، لیکن اب یہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے۔ اور جیسا کہ آیت 8 میں ہے، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی تشریح میں ہے
یہ وہی بات ہے جس کا ذکر حاشیہ نمبر 1 میں اوپر گزر چکا ہے کہ جنات کو آسمان کے قریب پہنچنے سے بھی روک دیا گیا ہے، اور اس غرض سے فرشتوں کو پہرے دار مقرر کر دیا گیا ہے جو چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سننے والوں کو شعلے پھینک کر مار بگاتے ہیں۔ اور جیسا کہ 10ویں آیت میں ہے، اور یہ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آیا زمین والوں میں سے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، یعنی ہمیں یقین سے یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت کا جو انتظام فرمایا ہے اس سے زمین والوں کو سزا دینا مقصود ہے کہ زمین والے پہلے سے اس سزا سے باخبر نہ ہو سکیں، یا اس کے پیچھے کوئی بلائی ہے جو زمین والوں کو پہنچانا پیش نظر ہے۔ اور جنات کو روکنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس بلائی میں کھنڈت نہ ڈال سکیں۔ بظاہر مقصد یہ ہے، پہلے تو ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی، اس لیے ہم حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلے تھے، لیکن اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سن کر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالی آپ کے ذریعے زمین والوں کو قرآن کریم کی ہدایت سے سرفراز فرمانا چاہتے تھے، اس لیے یہ انتظام فرمایا گیا تھا۔ اور جیسا کہ آیت 11 میں ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں۔ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، مطلب یہ ہے جنات میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو طبعی طور پر نیک ہیں، جو حق بات کو قبول کرنے کا مادہ رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو طبعی طور پر شریر ہیں۔ اس کے علاوہ تمام جنات کا مذہب ایک نہیں ہے، بلکہ جنات میں بھی مختلف عقیدوں کے لوگ ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی ضرورت تھی، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری سے پوری ہو گئی ہے۔